وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم مسلمان بھائیوں، آواز اوپر کی ہے نیچے کی ہے؟ دونوں کی آواز۔ قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے ہی کی وجہ سے ہم مسجد میں ابھی آئے ہیں۔ کوئی ہمیں باہر سے ڈنڈا مار کے مسجد میں زبردستی نہیں بھیجا ہے کہ اگر ہم مسجد میں نہ آئیں تو کوئی ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے تیار ہو جائے، نہیں۔ کسی کا کوئی بس نہیں کہ ہمیں زبردستی مسجد میں لائے۔ اگر ہم مسجد آئے ہیں تو صرف اللہ کے ڈر سے آئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا، اذان ہوئی، ہمیں بلایا تو اللہ کی مان کر کے ہم آئے۔ کسی کی شرما حضوری میں نہیں آئے کہ اگر ہم مسجد میں نہ گئے تو فلاں آدمی کہہ سکتا ہے کہ مسجد کیوں نہیں گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے کہ اگر نماز کے وقت ہم مسجد میں نہ آئیں تو سرکار کی طرف سے کوئی وارنٹ آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی ملک نہ ہو، وہاں اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے وہ آیا، اللہ کے ڈر سے آیا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو مسجد میں آئے ہیں اللہ کی ڈر سے ہم آئے ہیں، کسی انسان کی ڈر سے نہیں آئے۔ لیکن اس پر ایک سوال فوراً اٹھتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمیں جمعے کے دن لگتا ہے، کیا ہفتے کے اندر 5 وقتوں میں اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے جمعے کا دن بنایا تو سنیچر کا دن کس نے بنایا؟ اتوار کا دن کس نے بنایا؟ پیر کا دن کس نے بنایا؟ منگل کا دن کس نے بنایا؟ بدھ کا دن کس نے بنایا؟ یہ جمعہ کا دن بھی بنانے والے اللہ کی ذات ہے۔ آج جس ذات نے سورج نکالی ہے، آج جس ذات نے دھوپ نکالی ہے، کیا کل کوئی اور ذات دھوپ نکالے گا؟ کل کوئی اور سورج کو نکالے گا؟ نہیں۔ اللہ کی اگر ماننی ہے تو اللہ کو مکمل ہمیں ماننا چاہیے۔ پورے ہفتے کے دن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور پورے ہفتے میں اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ ہمیں جمعے کے دن ہی کھانا دیتا ہے کیا؟ سنیچر کے دن کوئی اور ہمیں کھلاتا ہے، اتوار کے دن کوئی اور ہمیں پلاتا ہے، پیر کے دن ہماری آنکھ میں روشنی کوئی اور ڈالتا ہے، منگل کے دن پیر میں چلنے کی طاقت کوئی اور دیتا ہے۔ یہ کیا اللہ کے ساتھ ہمارا مذاق ہے کہ اللہ کے ماننے کے لیے آج آئے، جمعے کے دن مسجد ہماری بھر جاتی ہے، لیکن جمعے کے بعد عصر کو دیکھو تو 4 آدمی، مغرب کو دیکھو تو 6 آدمی، عشاء کو دیکھو 10 آدمی، فجر کو دیکھو 15 آدمی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ڈرامہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ کب تک چلے گی؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ہم اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں۔ چلو جمعے کے اندر دکھانے کے لیے آ گئے، بڑے مسلمان،
اور فجر میں کیا ہو گیا؟ مسلمانی ہماری ختم ہو گئی۔ ظہر میں کیا ہو گئی؟ مسلمانی نکل گئی۔ عشاء میں کیا ہو گئی؟ مسلمانی ہماری ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم مکر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری مکاری ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگو تم مکاری کر لو، تم چال بازی کر لو، تمہاری چال بازی سے آگے میری چال بازی ہے۔ اللہ کی چال بازی کے آگے کسی کی چال بازی نہیں چل سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، ذرا گہرائی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں 5 وقت اللہ ہی مسجد میں بلاتا ہے، ہر دن اللہ ہمیں مسجد کے اندر بلاتا ہے۔ اللہ کا فرمان پڑھا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگو تم آپس میں مال کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ یعنی اللہ نے مال کمانے کا جائز راستہ بتلایا ہے اور ناجائز راستے سے روکا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کماتے ہیں تو وہ مال حلال ہیں، اور اگر ناحق طریقے پر مال ہم کماتے ہیں تو وہ مال حرام ہے۔ اللہ کی مان کر کے ہم جمعے میں آئے ہیں تو اللہ ہی تو کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے مال نہ کماؤ، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال حرام ہوتا ہے۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے غلط طریقے ہمارے درمیان رائج ہیں۔ ان میں سر فہرست ایک غلط طریقہ ہے اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا۔ اگر آپ کی بہن ہے، آپ نے بہن کو حصہ نہیں دیا، اس حصے کو آپ نے رکھا ہے، تو یہ غلط طریقے سے بہن کا حصہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس کو اگر کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لہذا جتنے لوگ ہیں اگر ان کی بہنیں ہیں، اگر ان کا حصہ نہیں دیا گیا ہے، ان کا حصہ نکالنا ان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح نماز ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اس کا قدم نہیں ہٹ سکتا اللہ کے سامنے جب تک وہ نمازوں کا حساب نہ دے دے۔ کوئی آدمی مکاری اور چال بازی اس دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کی نہیں چلے گی۔ کتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ باطل طریقے سے جس کا مال لیا ہوگا وہ دینا ہوگا۔ لہذا اگر یہ حکم آپ جان گئے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ بہنوں کا حصہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ان کو دینا فرض ہے۔ اگر ہمارے باپ نے نہیں دیا ہے تو ہمارے بیٹوں کا، بھائیوں کا فرض ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے ان تک پہنچائیے، ورنہ صرف جمعہ پڑھ کر کے آپ کرتے رہیں کہ میں مسلمان، یہ اللہ کے ساتھ مکاری ہیں اور اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی ہے۔ اسی طریقے سے آگے اگر ہم کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کے کسی کا 2 روپیہ لے لیتے ہیں، 4 روپیہ لے لیتے ہیں، کسی چیز کی قیمت 5 روپیے ہے، ہم نے 6 لے لیا، یہ مکاری ہے، یہ دھوکہ بازی ہے۔ وہ 1 روپیہ آپ کا حرام کا آیا ہے، وہ قطعاً آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس حلال مال کو، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہے اصلاً حرام کہ آپ نے دھوکہ دے کر کے مال حاصل کیا۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، اگر اس میں آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ مکاری ہے، اس انسان کے ساتھ مکاری نہیں ہے کہ آپ نے مالک کو دھوکہ دے دیا، گھنٹہ کام کا 6 کیا اور مزدوری آپ نے لے لی 6 کی، یا یہ کہ مالک موجود نہیں ہے، اب کام چوری کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ نے کام کر دیا، جو کام 2 گھنٹے میں نمٹ سکتا ہے اس کے لیے آپ نے 1 دن لگا دیا، جو کام 3 گھنٹے میں نمٹ سکتا ہے اس کو آپ نے 6 گھنٹے میں لگا دیا، پورا دن آپ نے لگا دیا، پورے دن کی مزدوری لے لی، حالانکہ وہ کام تو 2 گھنٹے کا تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ مکاری ہوئی، یہ اللہ کو تم نے دھوکہ دیا، انسان کو نہیں۔
اللہ کو کیسے دھوکا ہوا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے تمام حکموں کو میں مانتا ہوں، تیرے کسی حکم کو نہیں توڑتا، یہ ہے ایمان۔ لیکن وہاں آپ نے اللہ کا حکم توڑا، اس لیے کہ 2 ٹکے کے لیے آپ نے یہاں انسان کو دھوکا دیا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہوا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کر کے نہ کھاؤ، وہ حاصل کیا ہوا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گیہوں بیچ رہا ہے، بہت بہترین گیہوں انہوں نے بوروں کے اندر سجا کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوری کے اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھا کہ جس طرح عمدہ گیہوں اوپر سجایا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا باہر دکھ رہا ہے، کیا اندر بھی ایسا ہی عمدہ گیہوں ہے؟ آپ نے ہاتھ داخل کر کے نیچے کے گیہوں کا مٹھی باندھا اور اسے باہر نکالا تو کیا دیکھا گیا کہ وہ گیہوں سارے کے سارے گیلے ہیں۔ تو اس بیچنے والے کا مقصد کیا تھا کہ جب یہ پوری بوری بکے گی تو اوپر اچھا گیہوں ہے، سوکھا ہوا گیہوں ہے، اور نیچے گیلا گیہوں ہے، جس کی وجہ سے اس بوری کا وزن بڑھ جائے گا۔ اگر گیہوں گیلا ہو، بھیگا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ اس کا وزن بھی بڑھے گا۔ تو اس بیچنے والے کا مقصد کیا تھا کہ سامنے والے کو دکھانا کہ بہت اچھا گیہوں ہے، وہ اوپر کے عمدہ گیہوں کو دیکھ کر کے اس کا عمدہ ریٹ لگائے گا، جبکہ نیچے گیہوں یا تو گھٹیا ہے یا تو گیہوں گیلا ہے، جس کی وجہ سے وزن اس کا بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر سے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے دے، دھوکے سے کوئی چیز بیچ دے، دھوکے سے کسی کا روپیہ دبا لے، دھوکے کے ساتھ کسی کا زمین ہڑپنے کی کوشش کرے، حصہ لینے کی کوشش کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ بظاہر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارے راستے سے ہٹا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ ہمیں کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مکر ہے، یہ اللہ کے ساتھ چال بازی ہے۔ گویا وہ یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس اللہ کی کچھ نہیں چلتی، میں تو چرا رہا ہوں، میں تو دبا رہا ہوں، میں تو زبردستی کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی باتوں میں ایسی بینائی اور ایسی گہرائی ہوتی ہے کہ اللہ کی مار جب کسی پر پڑتی ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ ایسے موقع سے آدمی کو مارتا ہے، اس آدمی کو اپنی اس غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اگر ہماری مکاری چلے گی تو اللہ نے پتہ نہیں کس موقع پر ہمارے ساتھ انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی دونوں ہاتھیں یہاں سے کٹی ہیں، اور وہ ہاتھ کٹا ہوا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کر لو، میرے جو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میرے ہاتھوں کو دیکھ کر کے لوگ سبق حاصل کر لو۔ تو وہ بزرگ اس ہاتھ کٹے ہوئے آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کیا سبق لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ ہاتھ کٹا ہوا انسان کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک آدمی بہترین اور بہت بڑی مچھلی لے کر کے جا رہا تھا، تو میں نے اس مچھلی والے سے یہ کہا
کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، یہ مچھلی میں نے پیسے سے خریدے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے خریدا ہے، میں ان کے پاس لے جا رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دیتا۔ تو وہ آدمی جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس نے مچھلی والے سے کہا کہ تجھے پتہ نہیں میرا تعلق بادشاہ سے ہے، میرا تعلق شہر کا جو قائد ہے، لیڈر ہے میرا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کی طاقت اور قدرت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں بھی انہی کے لوگوں میں سے ہوں، اگر تم نے مچھلی نہیں دی تو پھر دیکھ لینا تیرے ساتھ میرا معاملہ بڑا گمبھیر ہوگا۔ تب بھی اس نے انکار کیا کہ نہیں، مچھلی میں نے خریدی ہے۔ تو اس آدمی نے اپنی طاقت کی بنیاد پر کہ میں شہر کے لیڈر کا ہمنشیں ہوں، ان کی مجلس میں جاتا آتا ہوں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر زبردستی ان سے وہ مچھلی چھین لی۔ وہ بندہ کمزور تھا، کچھ نہیں بولا۔ جب وہ مچھلی لے کر کے جانے لگا تو راستے میں اس مچھلی نے اس آدمی کے دونوں ہاتھوں میں ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے اس شخص کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ کسی طرح وہ گھر پہنچا، گھر پہنچ کر کے رات گزاری، اگلے دن حکیم کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میری دونوں انگلیوں کو مچھلی نے دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے انگلیوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا اور انگلیوں کو دیکھا، دوا دارو کیا، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہیں اپنی دونوں انگلی کٹانی پڑے گی، مچھلی کا جو زہر ہے وہ انگلی سے بڑھ کر کے اوپر جا رہا ہے، اگر آپ نے ابھی انگلی کو نہیں کٹائی، ابھی زہر ان کا یہاں نیچے ہی لگ رہا ہے، وہ زہر اوپر کو بڑھ جائے گا۔ تو اس آدمی نے اپنے ہاتھوں کو بچانے کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے میری انگلی کاٹ دی جائے، کم سے کم ہاتھ تو بچیں گے، جسم تو بچے گا۔ اس نے دونوں انگلی کٹوا لی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں درد محسوس کرنے لگا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چیک اپ کیا، اب وہ کہنے لگا کہ زہر تو اوپر کو بڑھ گیا ہے، اب آپ کو اگر اپنا جسم بچانا ہے تو اپنی دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا۔ تو اب بھی اس بندے نے یہ کہا کہ جسم تو بچے گا، جان تو بچے گی، ہاتھ کے بغیر بھی گاڑی چل سکتی ہے، میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے اپنا دونوں ہاتھ کٹوا دیا اور بغیر ہاتھ کے وہ رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے دوست سے ملا اور دوست کے سامنے سارا واقعہ اپنا بیان کیا۔ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح تھے، درست تھے، اور یہ کیا ہوا کہ دونوں ہاتھ آپ کے کٹے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا جو مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو فوراً اس کے دوست نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ظلم اور زیادتی کا یہ انجام ہے۔ دیکھو اپنی زندگی کے واقعات کو یاد کرو، اور جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا ناحق ایک مٹھی بھی لیا ہے، تو یاد کرو اور اس بندے کے پاس جا کر کے معافی مانگو، ورنہ تو وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ تو ابھی آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جسم کے اندر زہر آگے بڑھ جائے اور پھر تمہارے جسم کو نہ کاٹا جانے لگے۔ اس لیے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اب بس ہاتھ تک ہی معاملہ رہے، تو جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اسے تلاش کرو اور جا کر کے ان سے معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے بندے کا دل دکھایا ہے، کسی انسان پر ظلم کیا ہے، اس کی مملوکہ چیز کو لے کر کے اس کا مالکانہ حق تھا، لیکن جبراً تم نے اس کا لیا ہے۔ تو انہوں نے تجویز کیا، غور کیا، تو اسی نتیجے پر آیا
کہ میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جو مچھلی کا معاملہ ہے، وہی میں نے جبراً ایک بندے سے لیا تھا، چونکہ مچھلی کا مالک وہ تھا، اس لیے یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، ان کو پا لیتا ہے، اور پا کر کے ان کی قدموں میں گر پڑتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے۔ تو اس ہاتھ کٹے ہوئے بندے نے اس سے یہ کہا کہ جس دن میں نے تمہاری مچھلی چھینی تھی، کیا تم نے اللہ سے میرے لیے بد دعا کر دی تھی کہ اللہ انہوں نے میری مچھلی چھین لی ہے تو اس کا بدلہ لے لینا؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ سے بد دعا کر دی تھی، اس لیے کہ تم نے زبراً میری روزی چھینی تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے مچھلی لے کر کے جا رہا تھا، لیکن تم نے اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کی بنیاد پر اور اپنی تھوڑی سی توانائی کی بنیاد پر میرے ہاتھ سے مچھلی چھین لی تھی۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اس بندے نے آج میرے اوپر اپنی طاقت دکھائی ہے، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنی طاقت دکھا۔ بس میں نے اتنا ہی کہا تھا۔ وہ مجرم ہاتھ کٹا ہوا انسان کہنے لگا کہ اے بندے، تو نے اللہ کی طاقت دیکھ لی، اللہ نے کیسا طاقت میرے اوپر دکھایا ہے کہ اس دن تو میں بڑا کود رہا تھا، لیکن آج میں تیری قدموں میں پڑا ہوا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ میرے اوپر کر دیا ہے۔ اب آئندہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ اب کسی کے ساتھ اپنی طاقت اور ظلم کا، زیادتی کا اور لوگوں کو دبانے کا کبھی کوئی معاملہ نہیں کروں۔ تو وہ بندہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے وہی اعلان کر رہا تھا، اے لوگوں، مجھ سے عبرت حاصل کر لو کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا، اس ظلم کا یہ انجام ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آج بے بس ہوں، میرے دونوں ہاتھ نہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ظلم اور زیادتی سے کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم آج ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام اس دنیا کے اندر ہو کر کے رہے گا، چونکہ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ جس طرح ایک باپ کی چند اولاد ہو، اگر کسی اولاد پر کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی ظلم کرے تو باپ کا دل دہل جاتا ہے، وہ اگر طاقت میں آئے تو اس مارنے والے کو بخش نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمام انسانوں کے خالق ہے، مالک ہے۔ جب اس کے کسی بندے پر کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا انتقام اس کی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر ضرور لیتے ہیں۔ لہذا ہم ایمان والے بندے ہیں تو ہمیں کامل ایمان والا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہنا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی کیا حالت ہے، اگر کوئی بندہ ایسا بولتا ہے تو وہ ایمان کے خلاف جملہ بولتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہم ان کو مانتے ہیں، کہ موت کے بعد فرشتے قبر میں آتے ہیں، مرنے کے بعد اچھائی اور برائی کا حساب ملنا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں ایمان والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیر ساری برائی کر رکھی، میرا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، مرنے کے بعد بھی کیا پتہ کیا ہوگا، اگر ایسا جملہ بولتا ہے تو وہ ایمان کے خلاف جملہ ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اچھے اور برے کا فیصلہ ہونا ہے، اچھوں کا ٹھکانہ اللہ کے یہاں اچھا ہے اور برے لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے، ایمان والوں کا انجام الگ ہے اور کفر والوں کا انجام الگ ہے، نیک لوگوں کا انجام الگ ہے، برے لوگوں کا انجام الگ ہے۔ یہ تو قرآنی آیات میں صاف صاف بیان کر دیا گیا۔ لہذا اگر کوئی ایسا جملہ بولتا ہے تو وہ ایمان کے خلاف جملہ بولتا ہے، کہ جس طرح اللہ کی پوری بندوں کے اوپر پکڑ ہے اس دنیا میں، مرنے کے بعد بھی بندوں کے اوپر اللہ کا پورا اختیار ہے۔ تو بنیادی بات خلاصے کے طور پر کہ ہمیں حلال روزی حاصل کرنی ہے،
حرام روزی سے ہمیں کوسوں دور رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی اور دھوکے بازی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، تاکہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں، ناقص ایمان والے نہیں۔ خلاصے کے طور پہ پھر وہی بات کہ جس طرح ہم آج مسجد کے اندر آئے ہیں اللہ کے ڈر سے آئے ہیں، ہمیں 5 وقتہ اللہ کے ڈر سے مسجد میں آنا چاہیے، ورنہ ہفتے میں ایک دن مسجد کے اندر آنا، مسجد کو بھر دینا اور پھر باقی اور وقتوں میں مسجد یوں ہی ویران رہے، مسجد روتی رہے، ویرانی کی حالت میں رہے، آپ کے ایمان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، تو یہ بھی بے ایمانی ہے۔ ایک وقت پڑھ کر کے گویا اپنے آپ کو پکا ایمان والا، پکا مسلمان والا کہنا، یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ اللہ کے ساتھ مکر ہے اور چال بازی ہے۔ لہذا میرے مسلمان دوستو، جس طرح ہم اس وقت مسجد میں آئے ہیں، مسجد کتنی پر رونق لگ رہی ہے، مسجد آباد لگ رہی ہے کہ ہاں مسجد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نام پر آنے والے ہیں، تو اور وقتوں میں پھر یہ بات کیسے ختم ہو جاتی؟ اگر اور وقتوں میں ہم نہیں آتے ہیں مسجد کے اندر، گویا کہ ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ محبت بس ہفتے میں ایک دن ہے، باقی اور دنوں میں نہیں۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، وہی اللہ ابھی ہے، وہی اللہ عصر میں ہوگا، وہی اللہ مغرب میں ہوگا، وہی اللہ عشاء میں بھی ہوگا، وہی اللہ اگلے دن بھی ہوگا، وہی اللہ ابھی کھانا دے گا تو رات کو کوئی اور آ کے کھانا دے گا کیا؟ کل کوئی اور اللہ آ کر کھانا دے گا کیا؟ نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ جب اللہ ایک ہے اور اس کا یہ سارا حکم برابر ہے، 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت تو جمعے کے مقابلے میں اور بڑی بھی ہے۔ جمعے کی نماز کے مقابلے میں جو اور دن بھر کی نمازیں ہیں ان کی اہمیت تو اور بڑی ہوئی ہے۔ آپ ایک جمعے کے لیے آتے ہیں اور 5 ہفتے کی نمازوں کو ذرا جوڑ کر کے دیکھ لیجئے کہ پورے ہفتے کے اندر 5 نمازوں کو آپ نے چھوڑ دی، وہ کتنی نمازیں چھوٹ گئی آپ کی، اور صرف ایک جمعے کے لیے آ گئے، کیا اس سب کی تلافی ہو گئی؟ میرے محترم دوستو، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے، مرنا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا آپ کی قبر میں۔ آپ گھر بنانے کے چکر میں نماز کو چھوڑ رہے، گھر آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ زمین بنانے کے چکر میں آپ نمازیں چھوڑ رہے، زمین آپ کی نہیں جائے گی۔ کھیت جوتنے کے چکر میں آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کھیت جوتنا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ جن بیوی بچوں کے لیے آپ کما رہے، دھما رہے، زندگی کو کھپا رہے ہیں، بڈھے ہو رہے ہیں، وہ کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ کو جانا ہوگا اپنی قبر میں تنہا، اکیلے، اور وہاں آپ کا حساب کتاب ہوگا، پہلے تمام نمازوں کا حساب ہوگا۔ تو کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، کیا عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے؟ کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں؟ بیوقوف نہیں ہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو بیوقوف کہلانے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو بھی دیکھا جائے وہ کہے گا پورے گاؤں میں سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور عقل مند نہیں ہے۔ تو یہ عقل مندی کا کام کہاں ہے کہ مسجدیں ویران رہتی ہیں، 5 وقتوں کی نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ عقل مندی کا کام نہیں، دانش مندی کا کام نہیں، یہ بیوقوفی کا کام ہے۔ لہذا ہمیں عقل مندی کا کام کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکموں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، تبھی ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، تبھی ہماری کمائی کے اندر برکتیں آئیں گی، تبھی ہمارا ایمان تازہ ہوگا، تبھی ہمارے خون کے اندر ایمان کی طرف بڑھنے کی تازگی پیدا ہوگی۔ تو ساری یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو عملی جامہ اور اپنے پلے سے باندھنے کی باتیں، لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری عمریں 40 ہو گئی، 45 ہو گئی، 50 ہو گئی، پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے وارنٹ اور بلاوا آ جائے، تو پھر ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جب تک زندگی ہے ہمیں سمجھنا ہے، اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں دے کر لگائیں گے، کتنے پیسے بھی خرچ کریں گے تو ایمان کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو محبت میں اللہ کے دروازے پر ہم نہیں آتے ہیں، اللہ جس وقت بلاتا ہے تب بھی نہیں آتے ہیں۔ کوئی معشوقہ، کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے اور وہ فون کر کے بلائے تو کیا محبت کرنے والا نہیں جائے گا؟ اگر وہ نہیں جاتا ہے تو وہ معشوقہ کیا کہے گی؟ یہ تو دھوکے باز ہے، یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ تو کسی اور سے بھی تعلق رکھتا ہوگا۔ یہی بات اپنے ایمان کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے